نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، جو بات چل رہی ہے اس کا عنوان ہے، اور یہ موضوع رمضان کے اخیر سے چلا، بیچ میں کچھ وقفہ رہا، چھٹی رہی۔ اب کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل ہم اس کو مکمل کر لیں، لیکن چونکہ بیچ بیچ میں ایک طرح سے عبرت اور نصیحت کی باتیں اور احادیث شریفہ میں جو ہمیں ہدایات اور تعلیمات دی گئی وہ بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ بھی بیان کی جاتی رہے، اس لیے ذرا ٹائم بھی لگتا ہے اس میں۔ میں نے اس دن عرض کیا کہ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں اہل ایمان اور اہل تقوی متقین اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور اس حالت میں ہم کو اٹھائے جی، اور عرش کا سایہ نصیب فرمائے، تو جب وہاں اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جب ہم جمع ہیں تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ایک بات تو یہ پیش آئے گی کہ بہت زیادہ پسینہ، یہ خود مستقل ایک عذاب ہوگا، نہایت خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح شدت کے ساتھ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور اسی طرح روایات میں ہے کہ جب انسان وہاں قبروں سے اپنے اٹھیں گے تو بالکل مادرزاد ننگے، جس طرح کے جی نعیدہ کما خلقنا اول مرہ، پیدا جس طرح سے ہوئے تھے بالکل ٹھیک اسی طرح سے، تو لباس کا محتاج، پیاس ہے تو پانی کا محتاج، بھوک ہے تو کھانے کا محتاج۔ پھر وہ دن بہت طویل اور لمبا ہے جس میں آدمی تھک کے چورا ہو جائے گا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دیگر انبیاء کی خدمت میں پہنچیں گے۔ بہرحال ترتیب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو بھوک وہاں پر ہمیں لگے گی اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تکون الارض یوم القیامہ، تکون الارض یوم القیامہ خبزۃ واحدہ یتکفوها الجبار بیدہ کما یتکفو احدکم خبزۃ فی السفر نزلا لأہل الجنہ۔ یعنی عربی پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن یہ جو زمین ہے اس زمین کو روٹی بنا دیں گے، اور اسی سے انسان اللہ کے نیک بندے جن کو جنت میں جانا ہے، اہل جنت، اسی سے اپنے پیروں کے نیچے سے کھائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ نزلا لأہل الجنہ، یہ اہل جنت کے لیے ایک طرح کی میزبانی ہوگی۔ اور اس کا مفہوم حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنتیوں کو جنت میں باقاعدہ جانے سے پہلے ناشتہ کرایا جائے گا۔ اس میں روایتوں میں ہے کہ بیل اور مچھلی اس کا گویا سوپ اور سالن بنایا جائے گا، اس کے ساتھ یہ روٹی ہوگی جو زمین۔ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمنین لا يعاقبون بالجوع من طول زمان الموقف۔ وہ جو میدان محشر میں بہت لمبا کھڑا ہونا پڑے گا، تو چونکہ اس وقت بدن اور روح دونوں ساتھ میں ہیں میرے عزیزو، صرف روح نہیں ہے، صرف روح ہو تو اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، لیکن بدن اور روح دونوں ہیں، تو اس وقت جتنے یہ سارے تقاضے ہیں سب اکٹھے ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مومنین کو بھوک کی سزا نہیں دیں گے۔ من طول زمان الموقف، یہ جو اتنا لمبا میدان محشر میں رہنا پڑ رہا ہے، بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ عز و جل ان کے لیے زمین کی حقیقت و ماہیت بدل دیں گے۔ اور یہی ایمان والے بدون علاج ولا کلفہ، بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے اپنے قدموں کے نیچے سے کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ بعض کتابوں میں یہاں سوال جواب نقل ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی جو زمین ہے اس میں اینٹ اور روڑے اور پتھر اور پہاڑ اور کیسی کیسی چیزیں ہیں، اس کو اس طرح سے روٹی کی شکل میں کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بھائی کتاب میں جو جواب لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے ایک جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس کر ہی نہیں سکتے، یہ سوال ہی غلط ہے، اس سوال کی بنیاد ہی غلط ہے۔ جیسے ایک سوال بعض لوگ قائم کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا، جب میں پڑھاتا تھا تو ربا نے کیا کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، جی یرزق
الانبیاء واحیاء فی یصلون ویرزقون، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں، یعنی متوجہ اللہ بھی ہیں، وہ عبادت میں بھی لگے ہیں اور رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، 1,00,000 آدمی اور کروڑوں آدمی مستقل درود بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسجد نبوی میں، روضہ اقدس کے پاس، دور سے قریب سے، تو ان کی سب کی طرف بھی متوجہ اور سب کا جواب بھی دیا جا رہا ہو، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ اللہ بھی ہو، یہ کیسے؟ تو بھائی واضح اور آسان جواب یہی ہے کہ آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پہ قیاس نہ کرو۔ اگر آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پہ قیاس کریں تو جب معتزلہ جیسے گمراہ ہوئے، پھر ایسے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ میزان عمل کا جب مسئلہ آیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، ابھی انشاءاللہ اس موضوع میں آپ کو بتاؤں گا، تو معتزلاؤں نے یہی کہا کہ کیسے تولیں گے؟ یہ اعمال تو ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی نے کیے، بولا زبان سے کچھ اور عمل کیا، ختم ہوا۔ لیکن اس کا ایک بہت قیمتی جواب یہ ہے کہ آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پہ قیاس نہ کرو۔ اور اب تو خیر وہ سب چیزیں جب سے یہ سائنس ایجاد ہوئی تو ہر چیز مدلل ہو گئی ہے کہ ایسی چیزوں کو جو آراز ہیں ان کو بھی تولا جاتا ہے۔ خیر اس موضوع کو چھوڑ دیجئے۔ تو زمین کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے قیامت کے دن وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ جو کھالیں ہیں یہ بولیں گی اور گواہی دیں گی۔ شروع میں جب پکڑا جائے گا مجرموں کو تو وہ انکار کریں گے اپنے جرم کا، لیکن یہ زمین اور یہ اعضاء بدن، یہ سارے سب گواہ بن کے سامنے آ جائیں گے۔ تو بھائی ہاتھ پیر کیسے بولنے لگ گئے، زمین کیسے بولنے لگ گئی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ عز و جل جس چیز کو چاہیں، جی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کھال بولنے لگے گی، اس کو اللہ تعالیٰ قدرت دیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے، اللہ قدرت دیں گے۔ علی کل حال تو اس طرح، لیکن جواب دینے والوں نے جواب دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نقل کیا ہے کتاب کے اندر کہ یہ زمین، اس کی جتنی یہ کثیف چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں، ان سب کو چھان کر ایسے کیا جائے گا جیسے آٹے کو چھانا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس زمین کو ایسا بنا دیں گے لطیف اشیاء سے کہ بالکل جیسے روٹی کی طرح، اور اس کو آدمی کھائے گا۔ اس طرح سے اہل ایمان وہاں رہتے ہوئے بھوک سے نہیں مریں گے، بھوکے نہیں ہوں گے۔ پیاس جو ایمان والوں کو اگر لگے، اول تو ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ایسے اعمال میں بتاؤں گا کہ ان ساری چیزوں سے حفاظت ہے، نہ وہاں پسینہ آئے گا، نہ وہاں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، ایسے اعمال۔ اور میرے عزیزوں، بیانات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے موتی چنیں اور اپنے کرنے کے کام جو ہوں ان کو کریں تاکہ اس دن کے لیے ذخیرہ لے جائیں۔ تو میں یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر کچھ ایسی حدیثیں پیش کروں گا کہ قیامت کے دن اگر یہ اس پر عمل ہو، اس پر عمل ہو، اس پر عمل ہو تو نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جتنا آپ مطالعہ کر لو تو پتہ چلے گا کہ بہانہ بنایا ہے، بخشش کا بہانہ۔ ذرا ذرا سے بہانے پر بخشش فرما رہے ہیں، ذرا ذرا سے بہانے پر عرش کا سایہ دے رہے ہیں، جی ذرا ذرا سے بہانے پر عرش کا سایہ مل رہا ہے، ذرا ذرا سے بہانے پر جنت میں دخول اولی مل رہا ہے۔ اور اس امت کا تو کہنا ہی کیا ہی کہنا۔ بہرحال پیاس، آ جاؤ پیاس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ میدان محشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو حوض عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنے اپنے امتی کو اس میں پلائے، کیونکہ پیاس کی شدت سے سب کو ضرورت ہوگی، تو اپنے اپنے امتی کو ہر نبی پلائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا وہ سب سے بڑا ہوگا، اسی کو ہم حوض کوثر کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس وہاں تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے اعمال ہیں کہ ان اعمال کو کرو تو وہاں سیرابی نصیب ہوگی۔ اچھے اخلاق اختیار کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، جی اور بہت ساری چیزیں الگ سے انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہرحال اہل ایمان جو متقی لوگ ہیں، تقوی والوں کا تو ہر قدم پر اللہ ساتھ ہے اور ہر قدم پر بیڑا پار ہے۔ متقی، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی قرآن کی شروع سے خی تک کھولو، میں رمضان بھر بتاتا رہا، اس قدر فضیلت ہے کہ کوئی دنیا آخرت کی نیکی، کوئی دنیا آخرت کی نعمت، راحت، آسائش، لذت، سکون، راحت، اور جتنا آپ لوگ سوچ سکتے ہو، جتنے بیٹھے ہو، میں لفظ مبالغے میں نہیں بول رہا ہوں، جتنا آپ لوگ سوچ سکتے ہو، جو کچھ نعمتیں اور سوچ سے بالا تر
یہ اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کے لیے رکھی ہے، تقوی والوں کے لیے۔ خیر ابھی جو موضوع ہے اس پر رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے عزیزو جو حوض ملے گا، روایت میں آیا ہے حوضی مسیرت شہر و زوایاہ سوا، میری حوض کی مسافت 1 مہینے چلنے کے برابر ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا اندازہ کر کے کہ تقریباً 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کی مسافت، اور چاروں سمت، چاروں اطراف اس کے برابر ہیں۔ پانی اس کا چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے آب خورے اور برتن جو پینے کے ہیں آسمانوں کے ستاروں کی طرح، یعنی مطلب بے انتہا، بہت زیادہ ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس سے پی لے گا لا یظما بعدہ ابدا۔ اسی لیے ہم طواف جب کرتے ہیں تو ایک دعا یہ بھی پڑھتے ہیں جی کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرمائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کا نصیب ہو جائے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی، بہت اونچی سعادت ہے۔ کسے ملے گی؟ اہل تقوی کو ملے گی۔ تو سب جمع ہوں گے، پیاس کے مارے حوضوں پہ جائیں گے، سب نبیوں کی حوض ہوگی۔ یہ امت محمد کے خاص لوگ، نیک لوگ، دین پہ چلنے والے لوگ، جی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حوض ہوگی وہاں پہنچیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے انسان، ظاہر ہے کہ مثلا دنیا میں کہیں پانی تقسیم ہو رہا ہو اور پیاس لگی ہو تو سب بھاگیں گے ادھر کو۔ تو حوض کوثر پر جب پوری کی پوری امت اور امتوں کی امتیں جب چلیں گی تو یہ کیسے پہچان ہوگی کہ اس طرف صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی ہیں، باقی دوسرے نہیں۔ روایت میں آیا جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ یہ تو بتائیے جو آپ نے حوض کوثر کی حالات بیان فرمائے ہیں کہ میں اس دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر غیر امتیوں کو اس طرح ہٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے ذاتی جانوروں کے پانی پلانے کی جگہ سے دوسروں کے جانوروں کو ہٹاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ اللہ عز و جل 70,000 فرشتوں کو اس کام پر مقرر کر دیں گے کہ کوئی کافر یا غیر مستحق ادھر نہ جائے۔ بہرحال صحابہ نے پوچھا آپ پہچانیں گے کیسے ہم کو، اے اللہ کے رسول؟ اتنی بڑی تعداد اربوں خربوں کی ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ پیش کر دوں، خلاصہ یہ ہے، نعم میں آپ کو کیسے پہچانوں گا، لکم مما لیست لأحد من الامم، اللہ اکبر، تردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء، تمہاری ایک خاص پہچان ہوگی جو دوسری امتوں کو نصیب نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعضائے وضو سے۔ یہ جو اعضائے وضو ہیں تمہارے، یہ وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، وہ جو دنیا میں ہم وضو کرتے ہیں۔ اسی سے میرے عزیزو یہ سبق بھی ذہن میں رکھ لو، سنت کی رعایت کرتے ہوئے، جی پورے طور پر آداب کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع سے وضو کریں ہم، گویا وضو کا مستقل ایک فائدہ آخرت میں مل رہا ہے۔ یہ تو ایک فائدہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے۔ عام طور پر بھاگا دوڑی میں لوگ وضو کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی میں اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پانی ٹپ ٹپ گر رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ آداب کی رعایت رکھ کے وضو کیجیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن جو وہاں پہنچنے والے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو وہاں جائیں گے، روایت میں ہیں اول الناس ورود علیہ فقراء المہاجرین، جو ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مہاجر فقراء حضرات ہیں، پراگندہ بال رہتے تھے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے تھے، جی ناز و نعم میں رہنے والی عورتوں سے ان کے نکاح نہیں کیے جاتے، یہ سب علامات بتائی ہیں۔ الذین لا ينکحون المتنعمات ولا يفتح لهم الدار، ان کے لیے گھر کے دروازے نہیں، مطلب اتنی شہرت اور اتنی وہ نہیں ہے ان کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سن لیا تھا، میرے عزیزو جب یہ سن لیا تو وہ بس چونکہ وہ تطبیق کرتے تھے، سب حضرات سننے کے بعد کہنے لگے میں تو میری تو شادی بھی شہزادی سے ہوئی ہے اور مشہور بھی اتنا ہوں کہ دروازے کھولے جاتے ہیں، چلو آج کے بعد اپنے کپڑے جب تک میلے نہ ہو تو نہیں اتاروں گا، اور کنگا وغیرہ بھی نہیں کروں گا جب تک کہ میں پراگندہ بال نہ ہو جاؤں۔ یہ نظرات کو فکر ہوتی تھی۔ بہرحال جو لوگ بے عمل ہوں گے، بدعتی ہوں گے، اور غلط سلط حرکتیں کرنے والے، دین میں نئی ایجاد کرنے والے لوگ، ان کو حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ
بظاہر ایسے نظر آئیں گے ظاہری حلیے سے، اور ظاہری حلیے کی وجہ سے وہ ادھر جائیں گے، مگر فرشتے انہیں وہیں روک لیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب انہیں دیکھیں گے کہ بظاہر یہ میری امت کے لوگ لگتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں، تو دیکھ کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ تو میرے آدمی ہیں، انہیں کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے جواب عرض کریں گے، آپ کو معلوم نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بڑی عجیب عجیب قسم کی تبدیلیاں کی ہیں۔ ہاں، یہ وہ قوم ہیں غیروا بعدک، آپ کے بعد آپ کے دین میں، تو سحقن سحقن کہہ کر ان کو دھدکار کر وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ جی انک لا تدری ما عملوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ جی اسی لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی دین کا کام کرنے چلو تو مستند علماء جی جن کے علم پر، اہل علم جن پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو، ورنہ دین کے نام پر بدعات پھیلا کر پوری دنیا میں آج بدعات کا ایسا رواج اور عروج ہے کہ ہم اس میں بہت بری طرح ملوث ہے، حتیٰ کہ بدعت و سنت میں کہیں شک بھی ہو جائے چھوڑ دو اس کو۔ بہرحال جو لوگ مرتد ہو گئے یا جنہوں نے بدعات ایجاد کی یا نئی نئی قسم کی مسلمانوں میں فرقے بندی کی انہوں نے، جیسے خوارج ہو گئے، رافضی ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، اہل بدعت، قبروں کے پجاری، قبروں کے پوجنے والے ہو گئے وغیرہ، ان سب کو دھتکار دیا جائے گا وہاں سے، تم نے نئی چیزیں ایجاد کی تھی میرے بعد۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات نصیحت کی سن لو۔ وہ کیا نصیحت کی؟ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے اور خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ اور ایک روایت میں فرمایا تھا نجات، میرے بعد تم 72-73 فرقوں میں تقسیم ہوگے اور ایک حق پر ہوگا، باقی سارے گمراہی پر۔ جب پوچھا گیا حق والا کون سا ہوگا تو یہ فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو جب کوئی کام کرنے چلو یہ دیکھ لو یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں، یہ کام صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں، یہ کام کہیں سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے؟ اگر نہیں ہے تو بس اسے چھوڑ دو۔ بہرحال حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہاں جی جام کوثر کا پینا بہت بڑی سعادت ہوگی۔ جی ہاں، اور یہ اہل جنت ہی کو نصیب ہوگا، اہل تقوی کو نصیب ہوگا۔ اب ذرا آگے چلو، آگے بڑھیں ہم تھوڑا سا، وہی میدان محشر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جب میدان محشر کے حالات کی وجہ سے لوگ تنگ آ جائیں گے کہ جلدی کسی طرح حساب کتاب ہو اور ہمارا معاملہ آگے بڑھے، ہم آگے کی طرف چلیں، سب وہاں اٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر، 1,000 سال اور 50,000 سال اور کم زیادہ، یہ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ دن بہت مختصر لگے گا، ان کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، جیسے کہ ایک نماز پڑھنے کے برابر۔ جی نماز پڑھنے کے برابر، بس اتنا سا وقت محسوس ہوگا۔ یخفف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو اور اس کو ذہن میں رکھ لو، یخفف الوقوف عن المؤمن حتی یکون کصلاۃ مکتوبہ، یعنی اتنا معمولی کر دیا جائے گا میدان قیامت میں ایمان والے کے لیے وہاں کہ ایسا لگے گا جیسے ایک فرض نماز۔ اور طبرانی کی ایک روایت ہے اس میں تو یہاں تک آیا قیامت کا دن مومن کے لیے دنیا کے ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی 1 ساعت اور گھڑی کے بقدر ہوگا۔ فتح الباری میں میرے اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا، یعنی جو صلحاء مومنین اور ایمان والے اور تقوی والے ہیں وہ اتنی عافیت سے ہوں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جی شاندار اور اچھی رات جو عام طور پہ ہر مرد کو اس سے گزرنا پڑتا ہے وہ اتنی جلدی گزر جاتی ہے، اور تکلیفوں اور مشقتوں کی رات، جیل ہو، دشمن کی قید میں ہو تو ایک ایک منٹ ایسے ہوتی ہے جیسے 1 گھنٹہ گزر رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اب جب وہاں میدان محشر میں سب جمع ہیں اور حساب کتاب کے لیے سب بے قرار ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ اب سنیے، غور سے توجہ سے اس مضمون کو سنیے، ہم ذرا آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ یہ شفاعت عظمی اور شفاعت کبریٰ کا مقام ہے
جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص خصوصی تحفہ نعمت، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یہ وہی مقام محمود ہے، جی وہی مقام محمود ہے۔ آج کے دن اس وقت میں امت محمدیہ کی برتری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مقام ظاہر ہوگا۔ سنو میرے عزیزو، کیا صورت پیش آئے گی جب یہ قیامت کے میدان میں سب جمع ہو کے تھک جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اور یہ چاہیں گے جلدی حساب کتاب ہو کہ معاملہ آگے کو بڑھے۔ میدان محشر کی طویل ہولناکیوں کی وجہ سے تمنا سب کے دل میں ہوگی کہ جلدی کسی طرح نمٹے اور انتظار کی زحمت ختم ہو، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لیے جی یہ تمام بہت سارے حضرات، اور اس میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر امت کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ خاص چنیدہ، وہ سب کے سب انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اب کیا معذرت کریں گے، کیا تفصیل ہوگی، اس میں نہیں جاتا۔ حضرت آدم کہیں گے میں وہ درخت کا کھانا بھول گیا تھا، وہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی، اس لیے آج میری ہمت نہیں ہے، نفسی نفسی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ خلاصہ شارٹ لفظوں میں وہ یوں کہیں گے میں نے بد دعا کی تھی سارے کافروں کی ہلاکت کے لیے، اس لیے میری ہمت آج نہیں ہے۔ آج کے دن اللہ عز و جل اتنے غضب میں ہے کہ نہ کبھی پہلے تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ سن رہے ہو بھائیو میرے عزیزو؟ اب سنو، بیچ میں بریکنگ نیوز جیسے ہوتی ہے ایک بات بتا دوں، آئے ہائے سن لینا، دل کی تختی پہ لکھ لینا، سن لو غور سے کیا کہنے جا رہا ہوں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں، انبیاء کہہ رہے ہیں کہ نہ کبھی پہلے تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ میرے پیارو، یہی وہ دن ہے کہ جو دنیا میں غصے کو پی لے گا۔ حدیث شریف میں آیا جس دن اللہ غصے کے عالم میں ہوں گے اس دن اس شخص پر اللہ اپنا غصہ نہیں اتاریں گے، ہاں وہ محفوظ رہے گا، وہ ایسی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ لہذا اے لوگو غصے کو پینے کی عادت بنا لو۔ اولاد والدین کے سامنے غصہ پی لے، ہاں، اور شوہر بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھے غصے کے موڈ میں ہے، غصے کی طبیعت میں ہے، برداشت کر لو بھائی۔ اگر دنیا میں بھی نہیں تو آخرت کوئی دور نہیں ہے، بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے۔ سنتے جانا تاریخ کے طور پر، جیسے میں کوئی تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مزے کی بات نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف بیچ میں مجھے بیان کرنی تھی، لیکن میں یہ سوچتے ہوئے کہ ذرا آگے کو بڑھوں، جس شخص نے، یہ جو بھوک اور پیاس کی بات آئی، جس شخص نے دنیا میں بھوکوں کو کھلایا آج اس کی بھوک دور ہو رہی ہے، روایت میں ہے۔ جس شخص نے دنیا میں پیاسوں کو پلایا آج اسے پلایا جا رہا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں لباس دیا اور جو ننگے تھے ان کو پہنایا آج انہیں پہنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بہرحال یہ میدان محشر کی چیزیں ہیں، اور اب یہ شفاعت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ شفاعت کبریٰ سے پہلے ایک چیز میرے ہی ذہن سے رہ گئی، تو اتنا بتا دوں، وہ ننگے پن پہ مجھے یاد آیا۔ میدان محشر کی رسوائیوں میں ایک یہ ننگا پن بھی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روایت میں ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لباس پہنائیں گے۔ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے؟ جواب، بعض علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ لکھی کہ ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ننگا کر کے ان کا لباس اتارا گیا تھا، اللہ کی خاطر وہ اس سے گزرے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ انہوں نے اول انہوں نے ایک ننگے کو لباس پہنایا، اس لیے اولیت ان کو ہے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوسری مخلوقات کے اعتبار سے اولیت ان کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اولیت نہیں۔ مگر بہرحال حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت؟ جواب یہ ہے جزئی کوئی فضیلت کسی نبی کو اگر حاصل ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو دیکھیں کہ وہ پہلے سے ہوش میں آئے ہوئے ہیں، یہ جزئی فضیلت ہے، اس سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی۔ دوسری بات سن لیجئے، اول تو حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا،
لیکن اعلیٰ، افضل، اونچا، قیمتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ تو اول تو پہنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اعلیٰ درجے کا لباس کسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ اور میرے عزیز اور بھائیوں، مجھے اسی پر بات یاد آئی تھی، آج دنیا میں غریبوں کو کھلا لو، آج دنیا میں ننگوں کو پہنا لو، آج دنیا میں جو ہے پیاسوں کو پلا لو، کل اس وقت جب ضرورت پڑے گی تو تم کو بھی پہنایا جائے گا۔ روایت میں بہت سارے احادیث شریفہ میں مختلف لوگوں کے بارے میں آیا کہ ان کو قیامت کے دن شاندار لباس، مؤذنین کے بارے میں ہے کہ جنت کا لباس، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے تھے، سب سے پہلے ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ زاہدین عن الدنیا کو لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح جو تواضعا للہ، اللہ تعالیٰ کی تواضع اختیار کرتے ہوئے پہن سکتا ہے اور پہن سکتی ہے اعلیٰ درجے کا لباس، سب کچھ ہے لیکن تواضع کے طور پر نہیں پہن رہا ہے۔ من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ، سنو غور سے، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها۔ سبحان اللہ، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ ان کو بلائیں گے، کون سا لباس پسند ہے پہن لو۔ یہی فضیلت آئی ہے، جو غصے کو پیے گا اللہ اپنا غصہ پی لیں گے، اس پہ غصہ نہیں ظاہر ہوگا، اور اللہ مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، جون سی حوروں میں سے تمہیں چاہے پسند کر لو۔ ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبة الا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القیامہ۔ کوئی مصیبت زدہ ایمان والا ہو، تکلیف و مشقتوں میں ہو، آپ دو جملے اس کو تسلی کے بول دیں، کیا دین ہے ہمارا، کیا دین ہے، سبحان اللہ، تسلی کے جملے بول دیے تو حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے جو آپ نے اس کو تسلی دی ہے، آپ کو قیامت کے دن بڑی عزت کا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اور مختلف اعمال ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جانا، بہرحال یہ بھی ایک چیز تھی، میں نے سوچا تو میدان محشر کی، ایک تو جب قبروں سے اٹھیں گے وہ حالت، میں نے اس کے بارے میں بتایا، پھر وہ ننگے اٹھیں گے، اس کے بارے میں بھی بات آ گئی، پھر وہاں بھیڑ ہوگی اور پسینہ ہوگا، میں نے بتایا اعمال جن میں عرش کا سایہ، وہ ان کی بہت ہیں، وہ کچھ میں نے بیان کیے تھے، ان کو اختیار کر لو جی، تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح بھوک، وہ بھی عرض کر دی، پھر اسی طرح پیاس، وہ بھی میں نے عرض کی، پھر میدان محشر کا لمبا ہونا، اس کے بارے میں بھی میں نے تفصیل بتا دی۔ اب آگے ذرا بڑھ جاتے ہیں، اب آگے بڑھنے کا نمبر آ گیا شفاعت کبریٰ۔ تو انبیاء کے پاس جائیں گے سب معذرت کر دیں گے میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے کچھ وہ باتیں کر لی تھی جو بظاہر جھوٹ تھی، اگرچہ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کی تھی، اس لیے آج میری ہمت نہیں ہے، نفسی نفسی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں نے اس قبطی کو مار دیا تھا جی، اور یہ مجھ سے چوک ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب یہ کہہ دیں گے نفسی نفسی نفسی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے جی، تو اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فخر دو عالم، شفیع آدم، سرور کائنات، محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور فوراً تیار ہو جائیں گے لوگ، جائیں گے تو عرض کریں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم النبیین وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربک، ذرا سفارش کر دیجئے، الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا، دیکھ لیجئے ہم کس حالت میں ہیں، ہمارا کیا حال ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست قبول فرمائیں گے اور عرش خداوندی کے نیچے جا کر بارگاہ رب العزت کے دربار میں، اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل روایتوں میں ہے اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد و ثنا کے ایسے اعلیٰ درجے کے، ایسے اونچے درجے کے، ایسے شاندار کلمات اور تعبیرات اور جملے اللہ القا فرمائیں گے جو اس سے پہلے نہ کسی کو دیے گئے، نہ کسی کے وہم و گمان و خواب و خیال میں آئے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیر تک وہیں پر سجدے میں رہیں گے، علماء نے لکھا ہے ایک لمبے عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ عالم اس کی مدت کتنی ہو اللہ کے علم میں ہے، بہرحال آپ حمد و ثنا کرتے رہیں گے، رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور آواز دی جائے گی یا محمد
ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع. یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع. عزیزو یہاں رک کر تھوڑا سا بتا دوں، یہ وہ سب مقامات ہیں جہاں میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. اللہ کے رسول سے وفا کرو، وفا وفا کرو وفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں بناؤ، اللہ کے رسول کی جیسی شکل تھی. حضور کے دین کو سینے سے لگاؤ، حضور کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، حضور کی چال چلن طور طریقوں کو اپنی زندگیوں میں رواج دو. ظاہر و باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت اختیار کرو اور کثرت سے درود شریف پڑھو. یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگو تو صحیح، کیا مانگنا ہے دیے جاؤ گے. سفارش کرو، جو کہنا ہے سفارش قبول کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے میرے عزیزو اپنی امت ہی کی بات رکھیں گے. سب سے پہلے اپنی امت کی بات رکھیں گے، سر اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ میری امت کا حساب کتاب جلد شروع کر دیجئے جی، اور میں چاہتا ہوں آپ میری امت پر رحم فرما. تین مرتبہ بعض روایتوں میں آ رہا ہے ارحم امتی ارحم امتی، یا رب اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دو. سبحان اللہ. اور کہا جائے گا اور اس دروازے کے علاوہ دوسرے جو دروازے ہیں وہ اس کے بھی ساجی ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ اس سے داخل ہو جائیں یا اس سے داخل ہو جائیں. یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود قرآن میں کہا گیا. اور میرے عزیزو یہی وہ مقام ہے کہ اب یہاں اس مقام پر چل کر بہت امت کی بڑی تعداد بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی ہوگی. بہت بڑی تعداد بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی. کون؟ روایتوں میں آیا اللہ عز و جل اعلان کریں گے کون کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے، یعنی راتوں کو وہ اللہ کے سامنے اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. جی کیا ہے؟ ان کو کہا جائے گا بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 70,000 میری امت کے ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اور میرے عزیزو سن لو، دوسری روایت میں ہے ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000. اور تیسری روایت میں ہے ان 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000. حساب لگاؤ، کیلکولیٹ کرو تو 49 کروڑ لوگ، 49 کروڑ، 49 کروڑ لوگ بلا حساب کتاب. غور سے سنیے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا فائدہ، وفاداری بھی تو کچھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق اور عشق بھی تو ہو، حضور کی تعلیمات پر اپنا جان مال نثار قربان کرنے کا جذبہ بھی تو ہو. ایک روایت میں آیا اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو مجھے دیا گیا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد، اللہ تعالیٰ کی اپنی شان 2 لب بھر کر دونوں ہاتھوں کو ملا لو تو یہ لب، اسے لب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان 2 لب بھر کر کے لوگوں کو نکالیں گے وہاں میدان سے اور جنت میں بلا حساب و کتاب ڈالیں گے اور یہ فرمائیں گے محمد یہ ایک لب بھر کر کے میں ڈال رہا ہوں تیرے لیے ہے، اور اے محمد یہ ایک لب بھر کر کے میری طرف سے تیرے لیے آتا ہے. اور اس طرح ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد حساب و کتاب کے سارا نظام قائم ہوگا اور لگے گا، میزان رکھی جائے گی اور پھر اعمال تولے جائیں گے اور سارا حساب و کتاب ہوگا. اور میں کل کو یہاں سے آگے شروع کروں گا، حساب کتاب ہے، پھر یہ میزان ترازو رکھی جائے گی. آپ حضرات غور سے کل کا بیان سن لینا تاکہ پتہ چلے کہ حساب کتاب کس طرح سے کن کن اعمال کا ہو رہا ہے، تاکہ حقوق العباد سے ہم یہیں اپنا پیچھا چھڑا لیں اور استحضار اور دھیان کے ساتھ اعمال کر کے جائیں. اس کا بدلہ پتہ چلے کہ میزان عمل میں کون سا عمل کتنا بھاری ہے اور کیا ہے. تو یہ حساب و کتاب سے انشاءاللہ
کل شروع کریں گے، اور پھر میزان عدل جو رکھی جائے گی اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی وہ پل صراط وغیرہ، اور پھر جنت اور جہنم، اور اخیر جا کے وہ ہوگا جب سب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں، اور درمیان میں دیوار پہ لا کے ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو موت دی جائے گی۔ بہرحال آج کا مضمون یہی ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کوشش یہ ہوگی کل اور پرسوں میں 2 دن میں انشاءاللہ یہ مضمون پورا ہو جائے۔